امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کے کردار کو تاریخ نے اتنا داغدار کر کے پیش کیا کہ شاید محب اہل بیت بھی امام کو نہ پہچان پائے۔ یہ وہ تاریخ کے اوراق ہیں جو بنو امیہ نے اپنے سیاہ کارناموں کو چھپانے کے لیے اشرفیاں بانٹ بانٹ کے لکھوائے تھے۔ اس عداوت اہل بیت کی ایک جھلک صلح امام حسن کو بیعت سے تعبیر کرنا بھی ہے۔ یاد رہے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ امن کیا تھا جس کو آپ جنگ بندی اور سیز فائر کہتے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کے بعد جو خطبہ دیا ہے، جو کلام کیا ہے، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فقط ایک معاہدہ امن کیا تھا، معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور امام علیہ السلام کا یہ کلام ہمارے برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، جس میں بلازوری کی انصاب الاشراف ہے، اس کی 3 جلد میں ہے، ابن صباغ مالکی کی فصول المہمہ ہے، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی یہ بھی معتبر کتاب ہے، ہمارے برادران اہل سنت کی سوائق المورقہ ابن حجر کی اس میں بھی موجود ہے کہ امام حسن نے ارشاد فرمایا ان معاویہ نازعنی حقا ہوا لی فترکتہ لصلاح الامہ وحقن دمائها۔ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے اس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے جو میرا حق ہے۔ امام نے کہا یہ خلافت میرا حق ہے، یہ حکومت میرا حق ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے فترکتہ لصلاح الامہ، امت کو محفوظ کرنے کے لیے، خون ریزی کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے میں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ میں یہاں برادران اہل سنت کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کیا یہ کسی ایسے شخص کے جملے ہیں جس نے دب کر نعوذ باللہ صلح کر لی ہو؟ نہیں، یہ وہ امام برحق بول رہا تھا جس نے صلاح امت کے لیے اقتدار کو ٹھوکر مار دی۔ اور یاد رکھیے یہ ظرف سوائے اہل بیت نبوت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں پایا جاتا۔ یہ جملے ایک شکست خوردہ کے جملے نہیں ہیں، یہ جملے ایک فاتح کے جملے ہیں۔ امام حسن نے اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اسی طرح صلح کی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی تھی، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ وہ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین تھی، یہ نواز حسن مجتبی علیہ السلام کی فتح مبین ہے۔ اور صلح کر کے امام حسن علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے بنو امیہ کا اصل چہرہ تاریخ میں اور دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ اب مجھے دنیا یہ بتائے کہ صلح ہونے کے بعد اب کہاں گیا قصاص عثمان کا نعرہ؟ اب کہاں گیا قصاص عثمان کا مطالبہ؟ یعنی اقتدار ملنے کے بعد سب ختم ہو گیا، یعنی وہ نعرہ کہ جس سے آپ نے جنگ جمل کرائی، جس سے آپ نے جنگ صفین کرائی۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے انکنڈیشنل صلح نہیں کی ہے کہ بس غیر مشروط معاہدہ کر لیا ہو، بلکہ شرطیں منوائی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے شرطیں شکست خوردہ منواتا ہے، ہارا ہوا انسان منواتا ہے، یا جو فاتح ہوتا ہے وہ شرطیں منواتا ہے؟ اور جو شرطیں امام حسن علیہ السلام نے رکھی ہیں، اس صلح کی پہلی شرط ہی امام حسن علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے کہ حاکم شام قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ امام حسن نے بتا دیا کہ حکومت اسلامی کا دستور اساسی، یاد رکھے دنیا، اسلامی حکومت کا دستور اساسی فقط اور فقط کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کیا، کیونکہ وہی حق تھا۔ اس کے بعد دوسری شرط اللہ اکبر، یہ مظلومیت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی۔ امام نے شرط رکھی کہ میرے بابا علی مرتضیٰ پر جو اعلاناً سب و شتم ہوتا ہے اسے بند کرایا جائے۔
گویا امام نے منوا لیا نا کہ وہ علی بن ابی طالب جو کل ایمان ہیں، جو اصل دین ہیں، جو مجسم دین ہیں، جو نفس رسول ہیں، ان کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ہوتا تھا۔ کیا صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے؟ صحیح مسلم کے لیے تو آپ کہتے ہیں نا جو کچھ صحیح مسلم میں ہے وہ صحیح ہے کہ امرا معاویہ سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ کس نے تمہیں مانے کیا ہے، کس بات نے مانے کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب و شتم نہیں کرتے، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر میں نے پیغمبر سے وہ حدیثیں نہ سنی ہوتی جو علی بن ابی طالب کی شان کے اندر ہیں وہ مانے ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کی بات آج ہو رہی ہے کہ جو اگر ذرا سی تنقید کرے گا کسی صحابی پر، ذرا سی کسی صحابی کی اگر توہین کر دے گا تو صاحب اسے سزا دی جائے گی۔ تو میں برادران اہل سنت سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ جو کل ایمان کے اوپر، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کراتا رہا، آج مسلمانوں کا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ ایک کے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے؟ غور کریں اس بات کے اوپر، میں دعوت فکر دیتا ہوں، سوچیں، فکر کریں، کیونکہ قرآن سوچنے اور فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔